بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اپنی ذات سے تو بہت گندا اور بہت حقیر ہے، نطفے سے بنا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک سارا وجود ہی اس کا اندر سے گندا اور ناپاک ہے، لیکن یہ گندگی سے بھرا ہوا انسان اور گندے قطرے سے بنا ہوا انسان جب اپنے مالک کی مانتا ہے اور اس کی اطاعت کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے اور گندگیوں سے اور گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ نطفے سے بنا ہوا انسان اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ محب اور محبوب میں کچھ نسبت ہونی چاہیے، محب اور محبوب میں کچھ نسبت ہونی چاہیے۔ انسان کسی چیونٹی سے تو محبت نہیں کرے گا، نسبت ہی نہیں کوئی، یہ بہت بڑا ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ محب اور محبوب میں نسبت ہونی چاہیے، لیکن جو انسان اپنے اندر محنت کر کے صفات پیدا کر دیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ وہ صفات بہت ہیں، بہت سی صفات ہیں، لیکن ایک صفت ان تمام صفات کو جامع ہے، وہ ہے تقوی۔ یہ تقوی ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے، ایسی خصلت اور خوبی ہے کہ جو انسان ہمت سے کام لے، ہمت سے، اور اپنے اندر یہ تقوی والا وصف پیدا کر دے، محنت کر کے، اللہ سے مانگ کر، محنت کر کے اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر چند جگہیں ہیں، چند جگہیں، زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی ہیں، چند جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو فرمانے سے پہلے فرمایا ہے اعلموا، غور سے سنو، یقین کرو، سچ جانو، دل سے اس کی تصدیق کرو، دل سے اس کا یقین کرو کہ بات یہ ہے۔ چند جگہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لہجہ اور یہ والے الفاظ اختیار فرمائے ہیں، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے اعلموا ان اللہ یحب المتقین، اے مسلمانوں اس بات کا یقین کرو، سچ پوچھو تو، اردو میں کہتے ہیں سچ پوچھو میں کیا بتاؤں، سچی بات تو یہ ہے، سچ پوچھو تو
متقی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ مطلب بنتا ہے اس آیت کا. اعلموا ان اللہ مع المتقین. سچ پوچھو تو میں متقیوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ یحب المتقین. بے شک اللہ پاک کو متقی بہت اچھے لگتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں. کوئی خوشبو کی شیشی لے آتا ہے، کوئی عطر کی شیشی لے آتا ہے، کوئی رومال لے آتا ہے، کوئی کپڑوں کا جوڑا لے آتا ہے. تو یہ ہر ایک سے قبول نہیں کرتے. اگر وہ واقعی اللہ والے ہیں تو ہر ایک سے قبول نہیں کرتے. ہاں اگر وہ دنیا دار ہیں، انہوں نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، تو وہ تو پھر ہر ایک سے لیں گے. لیکن جو صحیح اللہ والے ہوں گے وہ ہر ایک سے نہیں لیتے، چیک کرتے ہیں اس قابل بھی ہے کہ اسے لیا جائے. ہمارے بھائی صاحب عبدالوہاب صاحب پاکستان کے جو امیر تھے، ایک دفعہ یہ عاجز ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ ایک آدمی ایک بہت بڑی رقم لے کر ان کے پاس آیا. پہلے آ کے اس نے خادم سے بات کی کہ یہ میں پیسے حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب رائیونڈ مرکز بن رہا تھا، جو نیا بنا ہے. یہ 5-6 کی بات ہے، 5 یا 6 کی بات ہے، 2005 یا 6. بہت بڑی رقم لے کے آیا. تو اس نے بہت حاجی صاحب کو قائل کرنا چاہا، لیکن حاجی صاحب نے اس سے پیسے نہیں لیے. منتیں کی، یہ بھی بتایا کہ میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، یہ بھی بتایا کہ میں مقام پہ جڑتا ہوں، یہ بھی کہا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، جماعتوں کی نصرت کرتا ہوں. بہت کچھ اس نے بالکل قبول نہیں کیا. اور ایک شخص نے تھوڑے سے پیسے تھے، چند ہزار، وہ لایا اور آگے حاجی صاحب کو دیے. جو ہی اس نے دیے، حاجی صاحب نے لے کے دل کی طرف جو جیب تھی نا، ان کے اندر والی جیب، اس میں رکھی اور فرمایا مخلص کے پیسے ہیں، مخلص کے پیسے ہیں. ایک دفعہ رائیونڈ مشورے میں ایک پٹھان آیا، جھاڑو لے کر، 4-5 جھاڑو لے کے مشورے میں آیا اور آ کے مشورے میں بزرگوں سے کہا یہ جھاڑو میں رائیونڈ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں لوگوں کے کروڑوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، وہاں جو ہدیہ لے کر آیا وہ بھی بڑے مشورے میں 4 جھاڑو. تو حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اس پٹھان سے وہ جھاڑو لے کے سر پہ رکھ لی اور فرمایا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کی نیکی قبول نہیں کرتے، ہر ایک کی نماز قبول نہیں کرتے، ہر ایک کا علم قبول نہیں کرتے، ہر ایک کا حج اور عمرہ اور تبلیغ اور جہاد قبول نہیں کرتے، ہر ایک کی لکھی ہوئی کتاب کو قبول نہیں کرتے، ہر ایک کے صدقہ اور خیرات کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، اس کی قبول کرتے ہیں جس میں تقوی. یہ ایسا وصف ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اس کو کہتے ہیں تقوی. گناہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی. گناہ نہ کرنا. جو گناہ نہیں کرتا، نیکیاں تھوڑی کرتا ہے، اس کی تھوڑی بھی قبول ہو جاتی ہے. جو گناہ کرتا ہے اور پھر نیکیاں بہت کرتا ہے، اس کی بہت بھی مردود ہو جاتی ہیں.
مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. اگر مدرسے والوں کے پاس ایک آدمی 1 من دودھ کا لے کر آئے، 1 من دودھ لے کر آئے کہ جی یہ میں طلبا کے لیے لایا ہوں، آپ ان کو پلا دیں، لیکن اس کے اندر 1 مینگنی تیر رہی ہے. مینگنی، بکری کی مینگنی ہوتی ہے نا، وہ اس پر تیر رہی ہے. بتائیے مدرسے والے قبول کریں گے؟ ہاں جی. اور ایک آدمی 1 سیر دودھ لے کے آیا کہ جی یہ میری بکری ہے، اس کا یہ دودھ ہے، آپ یہ قبول کر لیں، طلبا کو پلائیں گے، مجھے ثواب ملے گا، میرے ابا کو ثواب ملے گا، تو آپ فوراً لے لیں گے. گناہ کو چھوڑنا، حرام سے پرہیز کرنا، اپنی زندگی سر سے لے کے پاؤں تک ایسی گزارنا کہ جس میں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم حرام چھوڑ دو تو دنیا میں سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے. اعبد کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ والا. حرام چھوڑ دو تو تم دنیا میں سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے. حرام بھی کر رہے ہو، اس کے ساتھ بہت نیکیاں کر رہے ہو، بیکار ہے، بے قیمت ہے. بیکار تو نہیں کہیں گے، بے قیمت کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کی نیکیاں تھوڑی تھیں لیکن ان میں تقویٰ تھا. اس تقویٰ کی وجہ سے ان کی تھوڑی تھوڑی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قبول تھیں. ہمارے نبی کے صحابہ نے وہ مجاہدات نہیں کیے جو بعد والوں نے کیے. ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی کو دیکھا کہ ستو پھونک رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں نے حساب لگایا تو یہ سمجھ آیا کہ ایک لقمہ چبانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں 70 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے لقمے چبانا چھوڑ دیے، 40 سال سے ستو پھونک کے گزارا کرتا ہوں. 40 سال. اتنا مجاہدہ کسی صحابی نے نہیں کیا. صحابہ پہ فاقے آئے، بھوک بھی آئی، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن اس طرح نہیں آئیں. امام ابو حنیفہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ کرامت ہے. بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں آئے وہ کرامت تھوڑی ہے، وہ تو عام سا کام ہے. ایک آدمی 12 گھنٹے میں سارا قرآن پڑھ لے تو کوئی کمال نہیں. آج کا حافظ بھی پڑھ لے گا. ایک آدمی 2 گھنٹے میں سارا قرآن پڑھ لے، یہ کرامت ہے، اس کو کرامت کہیں گے. ہمارے بزرگ تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں سنا، علماء نے سنا کہ عصر سے مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو ان کو اشکال ہوا، عصر سے مغرب تو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، کیسے سارا قرآن پڑھیں گے؟ تو وہ آئے. ہم نے سنا ہے کہ آپ سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیسے پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا آپ کل عصر کے وقت آ جائیں اور عصر سے لے کے مغرب تک میرا پورا قرآن سن لیں. چنانچہ فقہ حنفی کے مطابق، فقہ شافی کے مطابق نہیں، کیونکہ فقہ شافی میں تو عصر مغرب کے درمیان 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہوتے ہیں. فقہ حنفی کے مطابق 2 مثل کے بعد عصر کی نماز پڑھی گئی، جس کے بعد غروب آفتاب تک 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً. اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. سورج ڈوب رہا تھا اور حضرت شاہ اسماعیل شہید 30ویں پارے کی آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے تھے. یہ کرامت ہے. تو 40 سال امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن کسی صحابی نے ایسے نہیں کیا. لیکن جو تقوی صحابہ میں تھا وہ بعد والوں میں نہیں تھا.
اس لیے ان کی نیکی بہت قیمتی ہے، بعد والوں کی نیکی کا وزن وہ نہیں ہے۔ اس لیے متقی بننا یہ صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، ہر مسلمان کو اس کا حکم ہے کہ وہ متقی بنے۔ ایک آیت میں اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ایسے متقی بنو جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ پھر یہ آیت صحابہ کو جب ملی تو صحابہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی آسانی کے لیے ایک اور آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، متقی بنو جتنا بن سکتے ہو۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حق تو صحابہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو متقی بننے کا ہم سب کو حکم ہے، ہم سب کو متقی بننا چاہیے۔ اور ہر انسان کی زندگی میں اس وقت پریشانی ہے، اجتماعی پریشانیاں بھی ہیں، انفرادی پریشانیاں بھی ہیں، معاشرے میں پریشانی بھی ہے، مہنگائی ایک اجتماعی پریشانی ہے، بد امنی اجتماعی پریشانی ہے، ظلم و ستم ایک اجتماعی پریشانی ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں، یہ ایک اجتماعی پریشانی ہے۔ لیکن انفرادی بھی پریشانی ہے، اپنی ذات سے ایک آدمی پریشان ہے، اپنے گھر میں پریشان ہے، بیوی سے پریشان، بچوں سے پریشان، ماں باپ سے پریشان، پڑوسیوں سے پریشان، دوستوں سے پریشان، اپنی جان سے پریشان۔ یہ سب پریشانیاں تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب انسان متقی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی متقی بنتا ہے اللہ اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ جو آدمی متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ محتاجی بہت بڑی مصیبت ہے، محتاجی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے غیر کو اپنی حاجت بتانا، اللہ کے غیر کو اپنی ضرورت بتانا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم متقی بن جاؤ تو میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، مشکلات کو آسان کرتے ہیں، اور اس کی ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری کرتے ہیں۔ یرزقہ کا مطلب ہے اس کی ضرورتیں۔ موٹر سائیکل ہے تو اس کا پیٹرول ضرورت ہے، کرائے کا مکان ہے تو اس کا کرایہ ضرورت ہے، بجلی ہے تو بجلی کا بل ضرورت ہے، گیس ہے تو گیس کا بل ضرورت ہے، لکڑیاں جلاتے ہیں تو لکڑیاں ضرورت ہے، کپڑے پہنتے ہیں کپڑے ضرورت ہیں، بچی کی شادی کرنی ہے اب اس کو سامان دینا یہ ضرورت ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے اس کو الگ کمرہ دینا، اس کو الگ گھر دینا یہ ضرورت ہے، اور بیٹا بالغ ہو گیا ہے اب اس کا اچھا رشتہ کرنا یہ ضرورت ہے، بیٹی بالغہ ہو گئی ہے اب اس کا اچھا رشتہ کرنا یہ ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوری کرتا ہوں جو متقی بنتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، کل ذی نعمت محسود،
ہر وہ آدمی جو اوروں سے نمایاں ہو نا، اس کے حاسد ضرور ہوتے ہیں. کسی کی آواز اچھی ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کسی کا علم اچھا ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کسی کا رنگ روپ اچھا ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کسی کو عزت ملی ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کوئی خوبصورت ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کسی کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، اس کے حاسد ہوں گے. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے کا ضرور کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو خوبصورت بہت تھے بچپن سے، انتہا درجے کے خوبصورت. پھر اپنے ابا کو اپنے بھائیوں سے زیادہ پیارے تھے. جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو زیادہ پیار دے تو دوسروں کو اس سے جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے. اس کو زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں اتنا پیار کرتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. اس لیے بڑوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے چھوٹوں میں برابری کرو. ہاں، کسی کی طرف دل زیادہ مائل ہے تو اب دل کو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن معاملہ ایک جیسا ہو. کسی کے 4 بیٹے ہیں نا، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بہت اچھا لگتا ہے، فرما بردار بھی بہت ہے. جب آپ پراپرٹی بانٹیں گے تو چاروں کو برابر دیں. یعنی کہ جس سے پیار ہے اس کو زیادہ دیں، باقیوں کو تھوڑی دیں. یہ ناجائز ہے. ہمارے نبی کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. آپ سب میں برابری کرتے تھے، کبھی بھی آپ کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے. محبت آپ کو اما عائشہ سے زیادہ تھی، اور آپ فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک. اے اللہ، تقسیم تو میں نے کر دیا ہے جو کرنا چاہیے، تو یہ تو میرے بس میں تھا. اب دل کا میلان عائشہ کی طرف اگر زیادہ ہے تو میں کیا کروں، میرے بس میں تو نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا. کہنے لگے کہ یوسف تمہارے ابا کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دو. نہ ہوگا نہ یہ اس کو تم پر ترجیح دیں گے، لہذا قتل کر دو اس کو. چنانچہ بہانہ بنا کے ابا سے حضرت یوسف کو لیا اور کہنے لگے کھیلنے جائیں گے، اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. لے کر کے قتل کرنے لگے تو ایک بھائی یہودا نے کہا یار بھائی ہے، قتل کرو گے؟ ٹھیک ہے، پھر قتل نہیں کرتے، اس کو کسی ویران کنویں میں ڈال دیں گے. چنانچہ کنویں میں ڈال دیا. ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے سمجھا پانی کا کنواں ہے، بالٹی اندر ڈالی نکالنے کے لیے تو دیکھا کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت لڑکا. یا بشرا ھذا غلام. غلام کہتے ہیں 12-13 سال کے لڑکے کو. چنانچہ ان کو نکالا اور جا کے بیچ دیا مصر کے بازار میں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چند کوڑیوں میں جا کے حضرت یوسف کو بیچ دیا. وہاں سے عزیز مصر نے خریدا اور خرید کر اپنے گھر میں لائے اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اس کا خوب خیال رکھو، یہ بڑا ہو کے ہمیں بہت نفع دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا جانشین اور بیٹا بنا دیں. چونکہ ان کا بیٹا نہیں تھا، عزیز مصر کا بیٹا نہیں تھا. اب ان کے گھر میں رہنے لگے، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے. عزیز خوبصورت تو انتہا کے تھے. عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی، اس نے برائی کرانا چاہی، یہ برائی سے بچ گئے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان پہ الزام لگا دیا. چنانچہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ دیکھو کہ دامن کس کا پھٹا ہوا ہے. اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو معاملہ اور ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو معاملہ اور ہے. آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھاگ رہے تھے، زلیخا کھینچ رہی تھی یوسف، تو زلیخا قصوروار ہے.
चुनाचे दामन जो देखा तो हजरत यूसुफ का पीछे से पटा हुआ था, तो कसूर निकला जुलेखा का। लेकिन अब बादशाह की बीवी पे इल्ज़ाम लगे तो उसके इल्ज़ाम को छुपाने के लिए हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया और 12 साल जेल में रहे। फिर वहां से निकले और बादशाह बने, वजीर खजाना बने। और फिर एक दफा उनके भाई गल्ला लेने के लिए आए। जब गल्ला लेने आए तो इनके साथ बिन्यामीन भी थे। ये हजरत यूसुफ के सगे भाई थे, एक ही मां से। हजरत यूसुफ ने अपने भाई को देखा, पसीज गए, परेशान हो गए, मोहब्बत जोश मारने लगी। तो तन्हाई में बिन्यामीन को बुला के फरमाया, जानते हो मुझे, यूसुफ हूं तुम्हारा सगा भाई। उफ, आप सोचें उस दोनों भाइयों ने कैसे जफ्फी पाई होगी, कैसे गले लगे होंगे और कितना रोए होंगे, बहुत रोए। और फिर बिन्यामीन ने कहा, भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब आपके साथ रहूंगा। कहा, हाँ मैं भी यही करूंगा, आप बेफिक्र रहें। चुनाचे बिन्यामीन को वहां रखने के लिए हजरत यूसुफ ने एक चाल चली। चाल ये चली कि इनका जो खुसूसी एक बर्तन था वो उन्होंने इनके सामान में डलवा दिया। जब ये गल्ला लेके निकलने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक नौकर आया और उसने आके ऐलान किया, ओ भाई अय्युहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ओ काफिले वालों, बादशाह का प्याला चोरी करके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठहरो तो सही। उनको ठहरा लिया, कहा भाई हम चोर नहीं है, आप चेक कर लें। चेक किया तो निकल आया, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखवाया था। चुनांचे ये पकड़ के लाए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, प्याला निकला है तुम्हारे सामान से? कहा, हाँ बिन्यामीन के सामान से निकला है, उस भाई के सामान से निकला था। तो कहा तुम चोर हो? कहा नहीं, ये चोर है, ये बिन्यामीन, इसका भाई था एक यूसुफ, वो भी चोर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, वो भी चोर था, ये भी चोर है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, वो चोर नहीं था, इल्जाम न लगाओ, तुमने उसके साथ क्या कुछ किया खुदा जानता है। ये दिल में कहा। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ क्या करना चाहिए, शरीयत में क्या मसला है? का शरीयत में मसला ये है कि जिसके सामान से चोरी निकले उसको गुलाम बना दिया जाए। तो कहा फिर इसको गुलाम बना लूं? बना लो। चुनांचे बिन्यामीन को ये चाल चलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हीला करके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास ठहरा लिया। अब अगली दफा जब ये गल्ला लेने के लिए आए और तो कहने लगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे अब्बा बीमार रहते हैं, तो हम पैसे तो लाए हैं थोड़े से, लेकिन हमें गल्ले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप गल्ला हमें बढ़ा के दें, कुछ सदका खैरात भी कर दें, गरीब लोग हैं, गरीब को सदका देना चाहिए। अल्लाह ताला को सदका खैरात करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जब यूं कहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोग यूसुफ को जानते? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों से अब तक तो पहचानते नहीं थे, पता नहीं 40 साल गुजर गए थे, आप लोग यूसुफ को जानते? यूं कहा तो उन्होंने एकदम यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर उठा के जो देखा तो कहने लगे, ये कैसा सवाल कर रहे हैं, ये कैसा सवाल कर रहे हैं? यूसुफ का यहां कहां से तस्करा आ गया? जब देखा तो 40 साल पुरानी कहानी दिमाग में दौड़ने लगी और ऐसे लगा कि यही यूसुफ है। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, इन्नका लअंत यूसुफ, आपने जो यूसुफ का सवाल किया है, अब हमें लग रहा है कि यूसुफ आप ही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पे एहसान किया कि तुमने तो हमें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। फिर फरमाया,
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جو متقی ہو اور صابر ہو اللہ اس سے ضائع نہیں کرتے، چاہے اس کے حاسد کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، اس کے حاسد چاہے کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، اگر وہ متقی ہے اور صابر ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. یہ تقوی اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا یہ اتنا زبردست وصف ہے، اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے کہ اللہ اندھیر کنویں سے اٹھا کے بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے متقی کو. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں متقی بنیں. کیا مطلب؟ گناہ چھوڑ دیں. اب اس میں ہمت چاہیے تھوڑی سی. جب گناہ کا موڈ بنتا ہے، گناہ کا ماحول بنتا ہے، گناہ کے اسباب سامنے آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات کے 2 بجے ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ایک کسی نعت خوان کی نعت کی لنک آئی، یوٹیوب کی لنک آئی، آپ نے اس کو کلک کر لیا نعت سننے کے لیے. جب کلک کیا تو بجائے وہ شروع ہونے کے کچھ اور شروع ہو گیا. اب آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، آپ اس کو دیکھنے لگ گئے. ایک عورت ہے جس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور وہ ناچ رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت ہمت چاہیے، ہمت کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے. میرے نفس کا تقاضا چاہے کتنا شدید کیوں نہ ہو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. آپ سچ بولیں گے تو آپ کو بڑی سزا ملے گی، جھوٹ بولیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. اب اس موقع پر بڑی سے بڑی سزا کو گوارا کر لینا اور سچ سچ بات کہہ دینا، یہ والی ہمت چاہیے. رات کو آپ 3 بجے سوئے ہیں، اب فجر کی نماز قضا ہونے والی ہے، آپ کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن آپ پہ نیند کا غلبہ ہے، اب آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے. اب اس وقت ہمت چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو جھجھوڑ جوڑ کے اٹھ کھڑا ہو. ایک دیندار عورت ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں گئی ہے، اس کے رشتہ دار سارے بے پرد ہیں، بے حیا ہیں، بے دین ہیں، مگر یہ وہی ڈیرہ اسماعیل خان والا بڑا برقع ٹوپی والا پہن کے وہاں گئی ہے نوجوان لڑکی 22 سال کی، 25 سال کی، 20 سال کی، لیکن وہ اتنا بڑا برقع پہن کے گئی ہے، جبکہ جن رشتہ داروں سے ملنے گئی ہے وہ ماڈرن ہیں، بے حیا ہیں، بے پرد ہیں. اب جب یہ والا برقع پہن کے جاتی ہے، اب یہ ساری عورتیں اس کو ترچھی ترچھی نگاہوں سے گھورتی ہیں، اشارے کرتی ہیں، کوہنیاں مارتی ہیں، اور بعض منہ پھٹ تو بول بھی دیتی ہیں. کون سے زمانے سے آئی ہو تم؟ پچھلی صدی کی ہو کیا؟ کہاں سے آئی ہو تم؟ زمانہ کہاں پہنچ گیا اور تو ابھی تک وہی برقع پہنتی ہے جو تیری پڑنانی پہنا کرتی تھی. اب یہ تانے ہیں اور یہ تانے بہت درد دیتے ہیں، بڑی اس سے تکلیف ہوتی ہے. ان سب کو سہنا اور برداشت کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اگر اس وقت ہم سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ متقی لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ متقی لوگ کون ہیں، تو ہم اس کے جواب میں یہ نہیں کہیں گے ساری مسجدوں کے امام، سارے تبلیغ والے، سارے مشائخ، خانقاہوں کے مشائخ، سارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، بلکہ ہم بے باک اور برملا کہیں گے کہ اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ متقی قوم اہل غزہ ہے، جنہوں نے مصلوں کے اماموں کو پیچھے چھوڑ دیا، تبلیغ والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مشائخ کو پیچھے چھوڑ دیا، مدرسوں میں پڑھنے والے اپنی زندگیاں درس نظامی کو دینے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے تقویٰ کی وہ مثال قائم کی ہے اور وہ تاریخ رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا، کہ ان کے پاس اپنا راستہ چھوڑنے کے بہت اسباب ہیں. بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں،
گھر ٹوٹ گئے، رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، حفاظت نہیں، پتہ نہیں کس وقت ہماری بوٹیاں ہو جائیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس پہ ڈٹنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے حکم پہ جم جانا اور نفس اور شیطان کے چیلوں کی طرف سے پیدا ہونے والے تقاضوں کو ٹھکرانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو آپ سارے دوست یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی متقی بننا ہے، بنیں گے متقی انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو اور ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں سے چسپاں ہو جاؤ، نتھی ہو جاؤ ان کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہ کر تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔ سچوں سے مراد متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے استفادے کی توفیق دے اور ہمیں ساری زندگی متقی بننے کی، متقی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔